اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری۔ حج کا بیان۔ باب احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگانا اور احرام کے ارادہ کے وقت کیا پہننا چاہیے اور کنگھا کرے اور تیل لگائے۔ حدیث نمبر 1537۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نبیل نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں صفوان بن یعلا نے کہا، ان کے باپ یعلا بن امیہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دکھائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرہ کا احرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا۔ یعلا آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روئے مبارک سرخ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرہ کے متعلق پوچھا تھا؟ شخص مذکور حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لے اور اپنا جبہ اتار دے۔ عمرہ میں بھی اسی طرح کی جس طرح حج میں کرتے ہو۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرتبہ دھونے کے حکم سے پوری صفائی مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔